السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل آپ لوگوں کے سامنے تربیت کے حوالے سے پہلا اصول میں نے بیان کیا تھا کہ ترجیحات کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اسی ٹاپک کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم 3 پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ترجیحات کا جب ہم تعین کریں گے تو وہ ترجیحات کیسی ہونی چاہیے۔ ترجیحات ایسی ہوں جو انسان کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان نام ہے جسم کا، روح کا، ذہن کا، اخلاق و کردار کا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں اور مختلف خصوصیات رکھی ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی ترجیح بنانی ہے، ایک ایسی چیز کو جو ہمارے دین کے اعتبار سے بھی ہمیں کامیاب کرے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب کرے۔ ایک ایسا پیمانہ مقرر کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بھی راحت پائے اور ہماری روح بھی راحت پائے۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر مادی کامیابیوں کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے اور اسی نقطہ نظر سے ترجیحات کا تعین بھی ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنی سوچ کو بس ڈبے کے اندر بند کر دیا، چھوٹے سے ڈبے کے اندر۔ ہم انسان ہیں اور انسان صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، انسان کی اور بھی بہت سارے مقاصد موجود ہیں۔ آپ کبھی بھی اس شخص کو کامیاب نہیں کہیں گے جو اپنے پروفیشن میں تو ایکسپرٹ ہو لیکن زندگی کے جو دیگر کردار ہیں، مثلا بھائی ہونے کا کردار، شوہر ہونے کا یا باپ ہونے کا، اس کردار میں کوئی فیل ہو، آپ اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے لیکن دین کے بنیادی فرائض سے غافل اور لاپرواہ ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، تو اس کو بھی کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فرائض کی تو پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اصولوں کو توڑتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی آپ مکمل کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ہم اپنے بچے کی ترجیحات کے تعین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو والدین کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم وہ کون سا طریقہ اپنائیں، کون سا ایسا قاعدہ کلیہ لیں، کون سا ایسا نظام فکر لیں کہ جو خود ہی ہماری اولاد کی ترجیحات متعین کرتا چلا جائے۔ تو ایسا نظریہ، ایسا نظام فکر اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام دین اور دنیا دونوں کی خیریں، کامیابیاں سمیٹنے کے لیے ایک مکمل پیکج فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو اپنی ترجیح بناتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس چیز کو کس مقام پہ رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب ترجیحات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جب ان کا کنفلکٹ ہوتا ہے، تو اس وقت کس کو زیادہ ترجیح دینی ہے یہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو صوفی ٹائپ کا انسان بنا دیں۔ ہمارے ہاں جب دین کا لفظ بولا جاتا ہے نا، والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ جہاد پہ جائے، میرا بیٹا جو ہے وہ داڑھی رکھے۔ تو دین کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں چند گنے چنے اعمال ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تصور کیوں پیدا ہوا اور کیوں یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ ایک کامیاب دنیا کے اعتبار سے کامیاب یا پروفیشنل آدمی کے لیے دین کی نعوذ باللہ تنگ وادی میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ یہ تصور ہمارے ہاں جو بیٹھ گیا لوگوں کے ذہنوں میں، اس میں ہمارا اپنا بھی تھوڑا بہت کردار ہے مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں نے دین کو صحیح ریپریزنٹ نہیں کیا۔ اگر یہ اس کو صحیح اچھے طریقے سے پیش کرتے، پریزنٹ کرتے، تو میرے خیال میں قرون اولا اس پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے بہتر دین لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کی سمت اور اپنی زندگی کا رخ صحیح کیا کرتے تھے، اپنی ڈائریکشن کو صحیح کیا کرتے تھے۔ آج قرآن کریم جس طرح کا ایک مومن بیان کرتا ہے، وہ مجھے تو یہاں کم از کم اپنی گلیوں میں چلتا پھرتا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہمارے اندر خامیاں ہیں، لیکن آپ دیندار طبقے کو یا مولوی طبقے کو دیکھ کر اپنے بچے کی ترجیحات کا تعین کریں گے تو میں نہیں کہہ رہا، آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو میں اس بات کو میں لیتا ہی نہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کون سا دین لینا ہے۔ آپ نے لینا ہے وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کون سی دنیاوی اعتبار سے بھی ایسی کامیابی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں جس کا نمونہ موجود نہ ہو۔ آپ بہترین لیڈر بننا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر ہیں۔ آپ بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر ہیں۔ آپ زندگی میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو پوری کائنات میں کامیاب ترین انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اخلاق اور کردار اپنی اولاد کا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ سو دین کا جو ریسورس ہے وہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو بناتے ہیں، سیرت کو بناتے ہیں، تو اس میں ترجیحات کا تعین کرنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک نقطہ یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم ترجیحات میں کس چیز کو مد نظر رکھیں گے، جو چیز ہمارے اس پورے بچے کی پوری زندگی کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے گھیری ہوئی ہو۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین اسلام، قرآن کریم کے اندر ریفلیکشن، اس کے اندر کنٹمپلیشن، اس سے سبق لینا، اس کو اپنا رہنما ماننا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما ماننا، یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی ترجیحات کو خود ہی متعین کر دیں گے۔ یہ دو چیزیں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو ترجیحات بچے کے لیے آپ نے متعین فرمائی ہیں، اس کی تصدیق کے لیے آپ کو عمل اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر آپ بچے کو علم کی اہمیت سکھاتے ہیں کہ بچہ اصل چیز علم ہے، کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں ڈگری کب لے کے آ رہے ہو گھر، کب تمہاری بی اے کی ماسٹر کی ڈگری آ رہی ہے تاکہ آپ کو آگے جاب دلواؤں، تو بچہ سمجھ جائے گا کہ اہمیت علم کی نہیں ہے، اہمیت ڈگری کی ہے۔ تو آپ نے ترجیح علم کرائی تھی، لیکن عمل آپ نے اس کا الٹ کر دیا۔ آپ نے بچے کو کہا بیٹا اصل خوبصورتی انسان کے باطن کی ہوتی ہے، ظاہری چمک دھمک کی نہیں۔ اور پھر جب بچے نے دیکھا کہ میرے گھر والوں نے جب میرے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے فلاں کے گھر گئے تو واپس آ کے اس لڑکی کے بارے میں تبصرہ کیا کہ لڑکی کی شکل ایسی ہے، ایسی ایسی ہے، تو بچہ سمجھ گیا کہ میرے والدین نے ترجیح تو باطن کو بنایا تھا لیکن عمل اس کے خلاف کیا ہے۔ بچے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں فجر کی نماز چھوڑتا ہوں تو والدین میٹھے بول میں ایک دو مرتبہ کہہ دیتے بیٹا نماز پڑھا کرو، اور جب اسکول میں میرے مارکس کم آئے، میرے نمبر کم آئے، گریڈز کم آئے، تو اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں۔ بچہ اس بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم والدین دو کشتیوں کے مسافر ہیں۔ ہم دین اور دنیا دونوں کو ایسے سمجھے ہوئے جیسے ہم دونوں اکٹھی لکیریں کھینچ کے جائیں گے، متوازی لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سے بھی دور نہ ہو، دنیا سے بھی دور نہ ہو۔ بعض گھر ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں صبح کے وقت، شام کو میوزک کی کلاس بھی ہوتی ہے ان کے گھر میں۔ ایسا نہ کریں، اس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور سائیکالوجی کی اصطلاح میں اس کو کاگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، یعنی دو متضاد اقدار کو لے کے چلنا، دو متضاد رویوں کو لے کے چلنا، دو متضاد باتوں یا راستوں کو لے کے چلنا، کبھی اس راستے پہ کبھی اس پہ، کبھی اس پہ کبھی اس پہ، تو خود بچے کے ذہن پہ اس چیز کا دباؤ پڑتا ہے اور نفسیاتی طور پہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کلیئر ہوں اور جو ترجیح آپ نے بنائی ہے اس کے مطابق آپ خود بھی عمل کرتے چلے جائیں، اپنے رویے کو اور اپنے عمل کو بالکل اس ترجیح کے مطابق کر لیں۔ ہمارے ہاں تو گھر کی بات الگ ہے، اسکول میں بھی ابھی مجھے پتہ چلا کہ ایک اسکول میں قرات کا کمپٹیشن ہوا، اور اس کمپٹیشن میں جن لڑکیوں نے پوزیشن لی ان کو جو انعام دیا گیا اس میں ایک شیلڈ تھی اور ساتھ ایک لفافہ تھا، اور اس لفافے کے اندر 2 فری ٹکٹ تھے سینما میں فلم دیکھنے کے۔ ایک طرف ہمارا اسکول قرات کا کمپٹیشن کروا کے یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں اسلامی ہوں، اور دوسری طرف یہ حال ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ترجیح کو عمل میں ڈالنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو کسی چوکیدار کے یا ماسی کے حوالے کر دیں، ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں، یا کسی قاری صاحب کے یا اسکول پڑھانے والے کسی پروفیسر صاحب کے حوالے کر دیں اور آپ کہیں کہ بس آپ خود اس کو ایک اچھا انسان بنا دیجیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بڑے ہی زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی جو ترجیحات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے مشکل ہے اگر آپ اس کو مشکل سمجھیں گے، اور ایک اعتبار سے آسان بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے اخلاق اور کردار کا مالک ہو، تو اس کے لیے آپ کو اسے قرآن پڑھانا پڑے گا، سیرت پڑھانی پڑے گی،
اچھے لوگوں کی صحبت میں لے کے جانا پڑے گا، لیکن یہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے۔ دوسری طرف اسی بچے کو 3 ٹیوشنیں ہم پڑھاتے ہیں، ایک جگہ ٹیوشن، پھر دوسری اکیڈمی میں، پھر تیسری اکیڈمی میں۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے کیریئر کے لیے اپنے علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ رشتہ داروں سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، لہذا تم یہیں رہو اور ہم جا رہے ہیں۔ والدین ادھر رہ رہے ہیں دوسرے شہر میں، اور یہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دوسرے شہر میں۔ تو دنیاوی تعلیم کے لیے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو دین کی تعلیم کے لیے ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ایک ایسی والدہ کو بھی جانتا ہوں کہ جو اپنے بیٹے کو با جماعت نماز کا پابند بنانے کے لیے 5 وقت گھر سے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتی تھی۔ وہ لڑکا اندر مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور پھر وہ واپس ماں کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھتا اور واپس گھر آتا تھا۔ اس کے والد صاحب گھر نہیں ہوتے تھے، وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ ایسی ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا دیندار بنے، اخلاق والا بنے، کامیاب بنے، دین و دنیا کی خیریں سمیٹے، تو ضروری ہوگا کہ آپ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے جن لوگوں سے تعلق بنانا پڑے ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنے بیٹے کو وہاں لے کے جائیں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہ پہلا اصول تھا، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اس کا اگر میں خلاصہ نکالوں پہلے اصول کا، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے ترجیحات کا تعین کریں، اس کے بعد ترجیحات کا تعین کرتے وقت ایک ایسے پیمانے کو سامنے رکھیں جو اس بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہو، اور وہ دین ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ترجیحات متعین کرنے کے بعد اپنے عمل اور اپنے رویے کو اس ترجیح کے مطابق بنائیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ترجیح کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے، عمل میں ڈھالنے کے لیے ضرور محنت کریں۔